جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر پہنچے اور ٹھہر گئے تو ایک صحابی ہے حباب ابن منذر رضی اللہ عنہ، انہوں نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول، آپ جو اس جگہ میں ٹھہرے ہیں تو یہ اللہ کا حکم ہے یا آپ کی جنگی تدبیر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو جنگی تدبیر ہے۔ فرمایا میرا مشورہ یہ ہے کہ یہاں سے ہٹ کر کنویں کے پاس ہم کو ٹھہرنا چاہیے تاکہ ہم پانی پر قبضہ کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے کو قبول کیا اور اسلامی لشکرگاہ پھر یہاں پر آیا، پہلے ادھر تھا پھر یہاں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مشورے میں اچھی رائے کی تربیت دی تھی اور آپ ہر مشورے کو بہت غور سے سنتے تھے۔ یہ امیر یہ نہیں ہوتا ہے، ایک امیر ہے اور ایک عامر ہے۔ عامر اڈر چلاتا ہے، امیر ساتھیوں سے مشورے لے کر جوڑ کے ساتھ چلاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ حکم نافذ کر دیا، ان کو اعتماد میں لینا۔ اور جب امیر ایسا کرتا ہے تو پھر ہر ماتحت ساتھی جذبے سے کام کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حباب ابن منذر کا مشورہ سنا، لشکر یہاں آ گیا۔ یہ تاریخ ہے رمضان کی 17، جمعے کی رات ہے، کل کو جمعے کا دن ہوگا۔ مسلمان لشکر یہاں ٹھہر گیا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ انصار کے بہت بڑے آدمی، جس طرح مہاجرین میں حضرت ابو بکر، کہا اللہ کے رسول ہم آپ کے لیے ایک چھپر بنائیں گے، آپ اس میں ٹھہریں، ہم آگے جنگ کریں گے، آپ یہاں ٹھہریں، اگر ہم غالب آ گئے تو ٹھیک، حالات کچھ گڑبڑ تو یہاں سواری، مدینے میں آپ پر جان قربان کرنے والے لوگ موجود ہیں، آپ مدینہ جائیں، ہم میدان میں رہیں گے۔ چھپر بنایا گیا۔ یہاں چھپر کو عربی میں عریش کہتے ہیں۔ یہاں ایک چھپر بنایا گیا۔ آج اس جگہ پر ایک مسجد بنی ہے بدر میں، اسی چھپر کی جگہ پر، اور اس کا نام مسجد عریش، ابھی آپ کے سامنے تصویر آئی۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھپر بنایا گیا، اور سعد بن معاذ انصار کی ایک جماعت لے کر آپ کے پھیرے پر کھڑے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چھپر کے اندر اور انصار اپنی جماعت کے ساتھ پھیرے پر کھڑا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جمعے کی رات پورے لشکر نے سو کر گزاری، اللہ نے لشکر پر عجیب سکینہ نازل فرمایا، ورنہ جنگ اور خوف کی حالت میں کس کو نیند آتی ہے۔ یہاں سارا لشکر آرام سے سو گیا، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جاگ کر دعا میں گزاری، ڈٹ کر دعا کر رہے ہیں۔ یہاں وہ عریش تھا جو بنایا گیا۔ دیکھیں اب بات ہوتی ہے معرکے کے حالات، جنگ کی تیاری، جنگ شروع، جنگ ختم، تین باتیں اس پر ہم آج بات کریں گے۔ جنگ کی تیاری دیکھیں، سب سے پہلے یہ دیکھنا دونوں لشکروں کا موازنہ کرنا ہے، دیکھنا ہے کتنا فرق ہے تعداد میں، قوت میں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنگی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجیب قائد ہیں۔ آج کے جرنل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا ہے، ایسی حکمت عملی کی ہے، ابھی آپ کو نظر آئے گا۔ ہم مسلمان لوگوں کے پاس ہر بارے میں باتیں موجود ہیں، لیکن ہماری نااہلی ہے کہ ہم لوگ اس طرف توجہ نہیں کرتے۔ اب دیکھیں دونوں لشکر، یہ دیکھ رہے ہیں حضرات، لشکر اسلام، لشکر کفار، اور ان کا آپس میں تناسب، کم زیادہ کا فرق۔ تعداد 313 مسلمان
اور کافر 1000، اور قوت گھوڑے مسلمانوں کے پاس 2 اور کافروں کے پاس 100۔ یہاں 313 اور 1000 کا مقابلہ 1 اور 3 کا ہے، یعنی 1 مسلمان کے مقابلے میں 3 کافر۔ 2 گھوڑے اور 100 گھوڑے، 1 اور 50 کا تناسب، اور اونٹ مسلمانوں کے پاس 70 اور کافروں کے پاس 700، 1 اور 10 کا۔ اگر دنیاوی حساب سے دیکھا جائے تو یہ لشکر اسلام کو 5 منٹ کے اندر فیل ہونا چاہیے، 5 منٹ میں فیصلہ ہونا چاہیے، اور یہ جنگ ختم ہونی چاہیے۔ کس طرح ختم ہو کہ یہ 313 پورے کے پورے ختم ہو چکے ہوں، لیکن نتیجہ یہاں کچھ اور نکلا ہے، اس لیے کہ مسلمان لوگ اللہ کی غیبی طاقت پر ایمان رکھتے ہیں، اور مسلمان لوگوں کا کبھی بھی کسی زمانے میں بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا، آج بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر مسلمانوں کے اندر سے غدار پیدا نہ ہو تو مسلمانوں کا کافر کبھی بھی نہیں مقابلہ کر سکتا۔ 313 مقابلہ ہوا ہے، نتیجہ ان کے 70 لوگ مارے گئے، 70 گرفتار ہو گئے، باقی بھاگ گئے، اور یہی صورتحال آج بھی ہے۔ شرط یہ ہے کہ مسلمان بن جائے، غیروں سے متاثر نہ ہو، ان کی ہر ادا پسند آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا پر چلتے ہوئے شرم آئے۔ ایسے مسلمان نہیں، ایسے مسلمان جان دینے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سعد بن معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیرا کر رہے۔ بہرحال یہ دونوں لشکروں کا موازنہ آپ کے سامنے آیا، اب ان دونوں لشکروں کا مقابلہ ہو جائے۔ آگے یہاں ایک بات بہت اچھی طرح سمجھنی ہے، مسلمان لوگ تعداد میں کم لیکن میدان کے اندر ڈٹنے والے، کامیاب قوم کی نشانی یہ ہے کہ امن کے حالات میں وہ بہت ہی شریف، بہت ہی باکردار، لیکن جب حالات جنگ کے بن جائیں تو پھر سرفروش اور بہادر، اور ناکام لوگ امن کی حالت میں بدماش، بدکردار، تڑی سے بات کرنے والے، بات بات پر جھگڑا کرنے والے، لیکن جب جنگ کے حالات بنیں گے تو جانچور اور بزدل بن جائیں گے۔ بات آدمی خود سمجھ سکتا ہے، جو غریب اور شریف آدمی پر اپنا زور اور اڑر چلائے اور بدماش بن جائے، بہادر بن جائے، اور جب جنگ کے حالات آ جائیں تو یہ دم دبا کر کے بھاگ جائے، یہ نہایت ناکام آدمی، اور اس کو کمینہ آدمی کہتے ہیں۔ مسلمان لوگ آپ دیکھیں گے ابھی عجیب تماشا ہوگا، یہی مسلمان لوگ جو بدر کے میدان میں ڈٹنے والے، ان کو مارنے والے ہیں، یہی لوگ جب قید ہو کر آئے ہیں تو اب مسلمان لوگ نرم پڑ گئے، اب ان کو کھلاتے ہیں، خود نہیں کھاتے، انداز بدل گیا۔ ہم مسلمان ایسے لوگ ہیں، اپنے گھر کے اندر بدماش بن جانا کوئی کمال نہیں ہے، اور پردیسی آدمی پر اور غریب اور کمزور آدمی پر بدماش بن جانا یہ تو کوئی کمال نہیں، اور اپنی قوم کے سامنے بہادر بن جانا یہ تو کوئی کمال نہیں۔ کمال ہے تو دشمن کے مقابلے میں تم بہادر بن جاؤ۔ بہرحال یہ دوسری بات بھی یاد ہونی چاہیے، شریف آدمی کے ساتھ، کمزور آدمی کے ساتھ کبھی بھی بدماشی نہیں کرنی، شریف کے ساتھ شریف رہنا۔ ہاں جو آدمی بدماش ہے، نہیں سمجھتا ہے، آپ اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ تو اور بگڑتا ہے،
تو پھر ایسے آدمی کو سمجھانا بھی ضروری ہوتا. وہ الگ بات ہے. مسلمان لوگ گئے میدان، دیکھے آگے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگی حکمت عملی، سبحان اللہ، سب سے پہلے رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع. ایسے دعا میں لگے ہوئے کہ پوری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ کر گزاری، دعا میں لگے. اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم فنصرک الذی وعدتنی، اے اللہ وہ وعدہ کر دے نقد جس کا آپ نے وعدہ کیا. اے اللہ آج آپ کی اس مدد کا انتظار ہے جس کا آپ نے وعدہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں لگے حتیٰ کہ چادر گر گئی، اور حضرت ابوبکر نے چادر اٹھا کر آپ کے اوپر رکھی اور کہا اللہ کے رسول ہو گیا، آپ کے ساتھ وعدہ پورا ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب معرکہ لگا تھا میدان کا اور میں مرتبہ گیا میدان میں اور لڑ کر آیا، جنگ کر کے پھر آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپر کے اندر دیکھ کر دعا میں لگے ہوئے. پھر میں گیا معرکے میں، پھر آیا کچھ دیر کے بعد، پھر دعا میں لگے ہوئے. پھر میں گیا تیسری مرتبہ، واپس آیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں. اس کے بعد چوتھی مرتبہ گیا، پھر جب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا ختم کر کے باہر آ رہے تھے اور فرما رہے تھے سیہزم الجمع ویولون الدبر، اب جماعتوں کو شکست ہو جائے گی اور وہ بھاگ جائیں گے. دعا میں لگے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرف اپنی تدبیر مکمل اور دوسری طرف دعا مکمل. تدبیر اور توکل دونوں. یہ نہیں ہے کہ صرف اسباب کے پیچھے پڑ جاؤ، اللہ کو بھول جاؤ یا اسباب کو بالکل ختم کر دو، یہ توکل نہیں ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات میں امت کو سمجھا رہے ہیں، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جماعت کو مضبوط کرتے ہیں. امیر کا کام ہے جماعت کو جوڑنا. کیسے؟ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کو جنگ ہوگی، رات کے وقت آئے اپنے صحابہ کو اور فرمایا یہ بدر کا میدان ہے. فرمایا ادھر ابو جہل مارا جائے گا، ادھر امیہ مارا جائے گا، ادھر عتبہ مارا جائے گا، ادھر ولید مارا جائے گا، ادھر شیبہ مارا جائے گا، ادھر فلانا مارا جائے گا. صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم 1 انچ کا فرق بھی نہیں تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی. اپنی جماعت کو ایسا مضبوط کیا، بس سب ڈٹے ہوئے ہیں، دل مضبوط ہیں، ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے. یہ جو بڑے بڑے سردار ہیں یہ ادھر مارا جائے گا، یہ ادھر مارا جائے گا، یہ ادھر مارا جائے گا، یہ ادھر مارا جائے گا. جماعت کو مضبوط کر دی. فرمایا جو ڈٹ کر مقابلہ کرے گا اور شہید ہو جائے گا جنت میں جائے گا. جماعت کو مضبوط کر رہے ہیں، جماعت کی ذہن سازی، اور امیر ساتھ ساتھ ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ جماعت تکلیف میں ہے اور امیر اپنے لیے عیش و عشرت کے اندر پڑا ہوا. غریب عوام کا لیڈر ہے اور عوام کی کیا حالت ہے اور امیر کی کیا حالت ہے، زمین آسمان کا فرق. بہرحال تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، یہ جنگ کی رات اپنی جماعت کو ایک خفیہ کوڈ دے دیا. خفیہ کوڈ، امت یا منصور. کیا مطلب؟ باہر کا کوئی آدمی اندر داخل نہ ہو جائے. جب کسی سے ملو گے تو کہو خفیہ کوڈ. جب دونوں ملیں گے آپس میں تو کہیں گے امت یا منصور، امت یا منصور، تو پہچان لیں گے دونوں اپنے آدمی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی رات خفیہ کوڈ اپنی پوری جماعت کو بتا دیا. اور نمبر 3، 4 جنگ کل کو ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کے طریقہ جنگ سے ہٹ کر جنگ کا استعمال کیا. عرب لوگ جب لڑتے تھے تو ان میں کر اور فر کا طریقہ تھا. کر اور فر کہ ایک دفعہ میں سب آتے تھے، حملہ کرتے تھے، پھر واپس ہوتے تھے، پھر آتے تھے، حملہ کرتے تھے. اس کو کر
بعد اس کو کر بعد الفر کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. آپ نے صفیں بنائی. سب سے پہلی صف تیر انداز لوگوں کی، دوسری صف نیزہ باز، نیزہ پورا جو ہاتھ سے مارتے ہیں، اور تیسری صف بنائی تلوار والوں کی. صفیں بنائی اور کمانڈ اپنے پاس رکھی. پوری جماعت محفوظ ہے. ایک دفعہ میں نے کہ جنگ میں بھیج دیا، جماعت محفوظ. یہاں سے کوئی آئے تو یہاں پورا لشکر ہے، یہاں سے کوئی آ جائے لشکر ہے. ایک دفعہ نہیں میں سب چلے گئے. لشکر کو اپنے پاس محفوظ کیا اور پھر ان کو جنگی ہدایات عجیب دی. اب آگے آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو کیا جنگی حکمت عملی بت. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں کی ہیں وہ یہ: اللہم هذه قریش قد اقبلت بخیلائها وفخرها تحادک وتکذب رسولک اللہم فنصرک الذی وعدتنی به. جب کافروں کا لشکر بدر میں داخل ہوا اکڑ اور غرور کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر یہ دعا کی تھی: اے اللہ یہ قریش اپنے پورے فخر غرور کے ساتھ آئیں جو تیرے مقابلے میں آئے، تیرے رسول کو جھٹلاتے ہیں. اے اللہ آپ کی وہ مدد جس کا آپ نے وعدہ کیا ہے وہ آج ہم کو چاہیے. اور جب خوب معرکہ گرم ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا شروع: اللہم انشدک عہدک ووعدک اللہم ان شئت لم تعبد. اے اللہ میں آپ کو آپ کے وعدے کا واسطہ دیتا ہوں. اے اللہ تجھے تیرے وعدے کا واسطہ، اے اللہ تجھے تیرے عہد کا واسطہ. اے اللہ اگر آپ چاہیں تو آپ کی عبادت زمین پر نہ کی جائے، ہم تو آپ کی عبادت کے لیے آئے. ڈٹ کر دعا کرتے، دعا کر رہے. آگے مسلمانوں کا لشکر آیا اور بدر کے کنویں کے پاس ٹھہر گئے. یہ بدر کا کنواں ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہی کنواں ہو، لیکن بدر کے کنویں کے پاس مسلمانوں کا لشکر ٹھہر گیا. عجیب بات ہے، مسلمان لوگ جب اس کنویں پر پہنچے تو ایک تو بہت سے مسلمان جنابت کی حالت میں ہو گئے تھے. پورا لشکر چلا ہے، ہفتہ ہو گیا ہے. غسل کی حاجت تھی، اپنے جانوروں کو پانی پلانا تھا، وضو کرنا تھا. پانی کا انتظام صحیح نہیں ہے. شیطان وسوسے ڈال رہے کہ آپ لوگ حق پر ہوتے تو یہ حالات کیوں آپ کے اتنے خلاف ہوتے. زمین جہاں ٹھہرے سخت زمین، رات کو بارش ہو گئی اللہ کی طرف سے، غسل کر لیا، پانی جمع کر لیا، وضو کا انتظام ہو گیا اور سخت زمین نرم ہو گئی اور کافروں کی نرم زمین کیچڑ بن گئی. اللہ کی مدد آئی. مسلمان لوگ اس کنویں کے پاس ٹھہرے تھے. آگے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر میں صفیں بنائی، یہ پہلی صف ہے تیر انداز لوگوں کی، یہ دوسری صف ہے نیزہ بازوں کی، یہ تیسری صف ہے تلوار والوں کی، اور اس کے پیچھے عریش اور چھپر ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیادت کر رہے تھے. آج اسی عریش پر مسجد عریش بنی، ابھی آ جائے. اور یہاں کافر بسے سے سب خلق ملتے، ان کی صفے مفے کچھ نہیں تھی. آگے یہ مسجد عریش، یہ آج اسی چھپر کی جگہ میں بنی اور یہ اس کے پاس بدر کا چشمہ، بدر کے میدان میں آج یہ مسجد عریش. جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے، جو نہیں گئے تو اللہ سب کو لے جائے کہ دیکھ لے. یہ ہے وہ مسجد عریش، چھپر کی جگہ پر، اور نام بھی اس کا مسجد عریش. آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی ہدایات: ان دنا القوم منکم فانضحوهم بالنبل. دور سے دشمن پر تیر مت چلاؤ کیونکہ دور سے خطا ہو جائے گا. جب وہ تمہارے قریب آ جائیں پھر تیر چلاؤ. لا تسلوا السيوف حتى يغشوكم. تلواریں مت چلاؤ جب تک کہ وہ آ نہ جائیں. دشمن سے دشمن کی جگہ میں مت لڑو، دشمن کو اپنی جگہ پر لاؤ. آگے مت بڑھو،
جب تک وہ آنا جائے ڈھانپ لیں، اپنی جگہ پر رہ کر کے اپنی مرضی کی جگہ پر دشمن کو لڑا، دشمن کی مرضی کی جگہ پر مت جاؤ۔ اسی اصول کو صلاح الدین ایوبی نے اختیار کیا تھا صلیبی جنگوں میں۔ اور نمبر 3 بار استبقوا نبلکم، اپنے تیر بچاؤ، تیر فالتو مت ضائع کرو، بچا کے رکھو تیر۔ یہ 3 ہدایات تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر۔ آگے جنگ شروع ہو گئی، یہ معرکہ تیاری کا مرحلہ ختم، اب جنگ شروع ہوتی۔ نقطہ آغاز، کافروں کا ایک آدمی تھا بہت بد اخلاق آدمی، اسود مخزومی، وہ اکڑتا ہوا میدان میں آیا، اور مسلمانوں نے جس پانی کے پاس پڑاؤ ڈالا تھا، کہا میں اس کا پانی پیوں گا۔ وہ اکڑتا ہوا جب آیا، حضرت حمزہ آگے بڑھے، اسد اللہ و اسد رسولی، اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے حمزہ۔ حمزہ آگے بڑھا، اور وہ جب بدر کی اس کنویں کی طرف آ رہا تھا، چشمے کی طرف پانی کے لیے، ایک مارا اس کو تو اس کی پاؤں کو کاٹ دی۔ وہ پھر بھی رینگتا ہوا کہ میں پیوں گا۔ حضرت حمزہ آگے بڑھے، کوروار کے اس کو قتل کر دی۔ یہاں سے آغاز ہو۔ آگے پھر کفار کے 3 آدمی نکلے، اور انہوں نے للکارا ہے کہ حل من مبارز، کیا ہے کوئی جنگ کرنے والا ہمارے مقابلے میں؟ پھر مسلمانوں کے لوگ نکلے اور جنگ شروع ہو گئی۔ اس کے بعد جنگ تیز ہو گئی اور مسلمانوں نے عجیب ایمانی مظاہرے کیے، اور اس کے بعد نصرت خداوندی کا نزول ہوا ہے، فرشتے آئے۔ بدر میں آج بھی ایک پہاڑ ہے، اس کا نام حنان ہے، جبل حنان، اور عرب کہتے ہیں کہ آج بھی اس پہاڑ پر فرشتوں کی اترنے کی آواز آتی، آج بھی۔ اور حضرات میں ادھر گیا بھی ہوں، اور میں نے وہ آواز سنی تو تھی، لیکن وہ پھر اس میں اختلاف ہو گیا، کیوں بعض ساتھیوں نے کہا نہیں یہ کسی اور چیز کی آواز تھی، تو پھر میں اس میں زیادہ پکا دعوت نہیں کرتا ہوں کہ میں نے وہی آواز سنی ہے بہرحال، لیکن کچھ آواز تھی ادھر۔ جبل حنان بدر میں آج بھی پہاڑ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا اونٹ ایک جھٹکا لگا نیند کا، اور بیدار ہو گئے، اور فرمایا جبریل آ رہا ہے اپنے گھوڑے کی لگام ہاتھ میں، فرشتے ساتھ ہیں، 1000 فرشتوں کا لشکر آیا تھا، اور وہ آئے تھے۔ اور جب ابلیس نے دیکھا کہ جبریل آیا، ابلیس تو دیکھتا ہے، وہاں سے دم دبا کر کے بھاگا، نکص علی عقبیہ، ورنہ کافروں کے ساتھ وہ آیا تھا میدان میں، ابلیس بھی نکص علی عقبیہ وقال انی ارى ما لا ترون انی اخاف اللہ، کہا میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں جا رہا ہوں، میں بڑا پرہیزگار آدمی ہوں۔ وہاں سے واپس ہو گیا، ابلیس بھاگ گیا، اور ملائکہ کی جماعت آئی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں مجھے غفار قبیلے کے ایک آدمی نے بیان کی، بدر کے پاس آس پاس غفار کا قبیلہ آباد ہے، حضرت ابو ذر غفاری وہ اسی قبیلے کے آدمی، وہ بدر کے آس پاس آباد ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ مجھے غفار کے ایک آدمی نے بیان کیا کہ جب مسلمان لوگوں کا معرکہ تھا بدر میں اور میرے ایک ساتھی ہم ایک پہاڑ پر اوپر چڑھ کر کے نیچے تماشا کر رہے تھے کہ اس پہاڑ کے قریب ایک بادل آیا اور اقدم خیزون کی آواز آئی، اور ایک عجیب سی آواز پھیل گئی وہاں پر، اور میرا وہ ساتھی مر گیا۔ وہ فرشتے آئے تھے۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں کافر کے پیچھے دوڑ رہا تھا، اور ابھی میں وہاں پہنچا ہی نہیں تھا کہ اس کا سر جدا ہو گیا تھا۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، بدر میں آئے تھے کافروں کی طرف سے، ان کو ایک انصاری صحابی گرفتار کر کے لایا،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عباس کہتے ہیں کہ مجھے اس نے نہیں گرفتار کیا، مجھے ایک اور آدمی نے گرفتار کیا ہے جو ابھی مجھے نہیں نظر آتا۔ بدر میں اللہ کی مدد آ رہی تھی، فرشتے اتر رہے تھے، پگڑیاں باندھے ہوئے تھے، پگڑیوں کا رنگ کیا تھا؟ علماء کے مختلف اقوال تھے، بعض کہتے ہیں سفید، بعض کہتے ہیں پیلے۔ فرشتے اترے تھے مدد کو۔ آج بھی اللہ کی مدد آتی، کافروں کے دلوں میں رعب پڑ گیا۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، کافروں کے دلوں میں آج بھی رعب موجود ہے، اتنا سامان ان کے پاس موجود ہے اور مسلمانوں سے ڈر رہے ہیں۔ تو اللہ کی مدد ہوتی۔ اب دیکھیں، یہ ہے جنگ، اور اب جنگ کا وہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کی 3 صفیں بنی ہوئی، تیر انداز، نیزہ باز، تیغ زن، تلوار۔ اور یہ وہ جنگ ہے جہاں مقابلہ ہوتا ہے اور کافروں کی طرف سے لوگ آ رہے ہیں اور للکارتے۔ کافروں کی طرف سے 3 آدمی آئے، کون؟ عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ، یہ اس کا بھائی ہے، اور ولید بن عتبہ، یہ اس کا بیٹا۔ یہ 3 لوگ آئے اور انہوں نے للکارا، حل من مبارز، کیا ہے ہمارے مقابلے کا کوئی تم میں؟ تو 3 انصاری صحابی آئے ان کے مقابلے میں۔ دیکھیں، عبداللہ بن رواحہ، عوف بن حارث، معوذ بن حارث، یہ 2 بھائی ہیں، یہ آئے مقابلے کے لیے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ تعارف ہوا، کہا ہم کو آپ سے مقابلہ نہیں کرنا ہے، ہمارے مقابلے کے لوگ آئے ہیں، جو تم میں جو مکہ سے بھاگ کر کے آئے وہ آئے ہمارے مقابلے میں۔ تو یہ 3 واپس ہو گئے پھر، اور اب 3 آتے ہیں ان کے مقابلے میں، کون؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ مقابلے ہوئے، حمزہ عبیدہ کا مقابلہ ہو گیا عتبہ سے، حمزہ کا مقابلہ ہو گیا شیبہ سے، علی کا ہو گیا ولید سے۔ انہوں نے ختم کیا ان دونوں اپنے لوگوں، انہوں نے ان کو، اور ان کی آپس میں جنگ بھی، ایک دوسرے کو زخمی کیا۔ پھر یہ دونوں آئے اس کے پاس اور ان کو ختم کیا، اور جنگ کی ابتدا ہو گئی کس حال میں؟ کافروں کے 3 بڑے بڑے سردار مار دیے۔ اب جنگ شروع ہو گئی، تیز جنگ شروع ہوتی ہے، کافر لوگ پریشان ہو گئے۔ ادھر سے جنگ جب خوب تیز ہو گئی اور کافروں نے اپنا خوب زور مارا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کہتے ہیں صرف جواب دینا ہے، اپنا زور نہیں خرچ کرنا ہے، جب ان کا زور نکل جائے گا پھر اپنا زور لگانا۔ وہ مقابلہ کر رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں ڈٹ کر واپس جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور مسلمانوں کی 3 جماعتیں ہیں بس مقابلہ کر رہی۔ جب ان کو زور نکل گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی ہاتھ میں لی اور یوں پھینکی اور فرمایا شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں، سب کی آنکھوں میں پہنچ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا شدو، حملہ کر دو، اور پھر مسلمان ان پر ٹوٹ پڑے ہیں اور ایسا مارا ہے، 70 آدمیوں کو مار دیا ہے، 70 کو گرفتار کیا، واقعی بھاگ گئے۔ اور ابو جہل ایک لشکر کے بیچ میں لوگوں کو کہہ رہے ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، ہم ان کو ماریں گے، اور یہ تو عتبہ شیبہ نے جلد بازی کی ہے، تم اس سے گھبرانا نہیں۔ میدان میں معرکہ گرم ہو گیا۔ اب اس میدان معرکہ کی گرمی میں واقعات پیش آتے ہیں۔ دیکھیں، معاذ معوذ 2 لڑکے ہیں، عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، بدر کے میدان میں کھڑا تھا کہ میرے دائیں طرف ایک لڑکا آیا، جوان لڑکا، چھوٹا، کم عمر، مجھے کہا کہ چچا جان آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا ابو جہل سے آپ کا کیا کام؟ وہ تو اتنے پیرے کے اندر رہتا ہے، ان کا پورے چیف کمانڈر ہے۔
کہتے ہیں اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ وہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، میں نے قسم کھائی ہے کہ اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ ابھی یہ بات کی کہ دوسرا پڑوس میں کہا چچا جان آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ کیا بات؟ کہا میں نے سنا ہے کہ وہ ہمارے پیغمبر کی شان میں گستاخی کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، اللہ کی قسم میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے دل میں تمنا کی کہ کاش دو بڑے آدمیوں کے درمیان میں ہوتا تو کچھ کام ہو جاتے، تو بچے ہیں کیا کام کریں گے، لڑکے ہیں۔ کہتے بات ہو رہی تھی کہ سامنے ابو جہل اپنے صفوں میں گھوم پھر رہا تھا، میں نے کہا وہ ابو جہل ہے، یہ سننا تھا کہ دونوں دوڑے، ایک نے جا کر کے ابو جہل پر حملہ کیا اور ایک نے اس کے گھوڑے پر حملہ کر دیا۔ اور پھر ابو جہل کا بیٹا اکرمہ نے ایک کو مارا ہے یہاں پر، اور اس کا بازو میں لٹک رہا تھا، اس نے اپنے پاؤں کے نیچے لایا اور پھینک دیا، اور میدان میں ابو جہل کو گرا دیا، اور دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول میں نے مارا ہے، اس نے کہا میں نے مارا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا کہ ابو جہل کو تلاش کرو کہاں ہے اس کی لاش، تو عبداللہ ابن مسعود گئے ہیں، دیکھا تو بالکل آخری حالت میں اس کے ادھر بیٹھ گئے سینے پہ، اور کہا اللہ کی دشمن اللہ نے تجھے ذلیل کر دیا۔ تو اس نے کہا ابو جہل نے اے چرواہے تو بہت اونچی جگہ پر بیٹھ گیا ہے، اور پھر عبداللہ ابن مسعود نے اس کو قتل کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کا فرعون ابو جہل تھا، مار دیا گیا۔ معاذ اور معوذ دو لڑکوں نے مارا ہے۔ لڑکوں کا کردار کیا ہوگا؟ صرف کرکٹ کھیلنے کے لیے نہیں ہوتے لڑکے، ہاں مسلمان لڑکوں کا کردار یہ ہوتا ہے معاذ اور معوذ کا۔ عمیر بن حمام ایک صحابی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بدر کے میدان میں ڈٹ گیا اور مر گیا، شہید ہو گیا، جنت میں جائے گا۔ عمیر بن حمام کھجورے کھا رہے تھے، کہا بخ بخ، عرب لوگ خوشی میں یہ جملہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمیر تم نے جملہ کیسے کہا؟ کہ اللہ کے رسول جنت میں جائے گا اور میں اس وقت تک کھجورے کھاؤں گا، بہت دیر ہو جائے گی۔ کھجوروں کو پھینکا اور میدان میں گھس گئے اور شہید ہو گئے۔ عمیر بن حمام۔ حضرت ابوبکر نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کو پکارا، عبد الرحمن ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا، حضرت ابوبکر کا بیٹا ہے، وہ میدان میں آئے اور پکار رہا تھا ہے میرے مقابلے میں کوئی آ جائے۔ حضرت ابوبکر کھڑے ہو کر جانے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر تم مت جاؤ، تمہاری ہم کو ضرورت ہے ابھی، اور کوئی جائے گا۔ ہر ایک آگے بڑھ رہا تھا، اللہ کے دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر ایک اپنی جان کو قربان کر۔ صحابہ کا بہت بڑا مقام۔ عکاشہ بن محصن ایک صحابی ہیں، ان کی تلوار ٹوٹ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک لکڑی دی اور وہ لکڑی ان کے ہاتھ میں تلوار بن گئی، اور وہ بعد میں ہمیشہ رہی ان کے پاس تلوار۔ امیہ بن خلف بہت بڑا سردار کافروں کا، عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ ان کی دوستی تھی۔ عبد الرحمن بن عوف نے ان کو پکڑا، بچانے کے لیے اپنے نیچے ان کو رکھا اور اس کے اوپر لیٹ گئے۔ ان کو جب دیکھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے، اس نے آواز لگائی کہ اگر یہ بچ گئے تو میں نہیں بچوں گا۔ انصار آئے اور گھیرا، عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں اس کو اپنے نیچے بٹھایا، اس کے اوپر لیٹ گیا، انہوں نے نیچے سے تلواریں مار کر امیہ بن خلف کو قتل کر دی۔ یہ بہت بڑا سردار تھا کافروں کا، جس نے مسلمانوں کو بہت ستایا تھا، حضرت بلال کو ستانے والے آدمی، اس کو قتل کر دی۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، زبیر بن عوام، ایک کافر تھا، عبیدہ بن سعید پورا نیزے کے اندر بند، نظر نہیں آ رہا تھا، ایک آنکھ اس کی نظر آ رہی تھی۔ حضرت زبیر نے ایسا نیزہ لیا، تاکا اور سیدھا اس کی آنکھ میں مار دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نیزہ ان سے لے لیا،
پھر وہ نیزہ حضرت ابوبکر کے پاس، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی، پھر حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس۔ یہ ہو گیا بدر کا میدان، یہ ہے بدر کا پہاڑ، فرشتوں کا نزول ہوا تھا، بدر کے پہاڑ پر فرشتے آ رہے۔ ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، وردی پوش فرشتے آ رہے تھے، 1000 فرشتے آئے تھے، پھر 3000 اور 5000 کا وعدہ ہوا تھا، لیکن اس کی ایک شرط پر ہوا تھا، وہ شرط نہیں ہوئی تو فرشتے بھی نہیں۔ اللہ کی طرف سے عجیب مدد آئی اور مسلمانوں پر اللہ نے عجیب سکینہ نازل کی۔ آگے یہ ہے بدر کا پہاڑ۔ جی جنگ ختم، کتنی شہادتیں ہوئیں اور کافر لوگ کتنے ہلاک ہوئے، 14 مسلمان شہید ہو گئے۔ شہدائے بدر کا اسلام میں بہت بڑا مقام، اسلام کی بنیادوں میں اپنا خون ڈالنے والے شہدائے بدر 14، 8 انصاری، 6 مہاجر، اور کافروں کے 70 لوگ مارے گئے اور 70 قیدی، اور بہت سا مال غنیمت کرے گی۔ اور مدینہ منورہ میں فتح کی خبر جاتی ہے اور مکہ مکرمہ میں شکست کی خبر جاتی ہے۔ دیکھیں شہدائے بدر کون کون ہیں، دیکھیں مہاجر عبیدہ بن حارث، عمیر ابن ابی وقاص چھوٹے صحابی ہیں، صفوان بن بیضاء، مہجع بن صالح، یہ سب سے پہلے شہید ہے بدر کے میدان، مہجع بن صالح، عاقل بن بکیر، ذو الشمالین، یہ 6 مہاجر صحابی ہیں جو بدر کے میدان میں شہید ہو گئے، انصار۔ سعد ابن خیثمہ، سعد ابن خیثمہ کو جانتے ہیں؟ یہ وہ صحابی ہے کہ قباء میں ان کا مکان تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے تو ان کے مکان میں ٹھہرے تھے۔ سعد ابن خیثمہ یہ بدر میں شہید ہو گئے۔ اور مبشر ابن عبد المنذر، رافع ابن معلہ، یزید بن حارث، عوف بن حارث، عمیر ابن الحمام، حارث بن سراقہ، معوذ بن حارث، حضرات دیکھ رہے ہیں، معوذ بن حارث، عوف بن حارث، یزید بن حارث، تینوں بھائی ہیں، 3 بھائی ہیں۔ ان کی ماں کا نام عفرا ہے، عفرا نے 2 شادیاں کی تھی، پہلے خاون سے ان کے 3 بیٹے تھے اور دوسرے خاون سے ان کے 4 بیٹے تھے، 3 اور 4 7، اور یہ 7 کے ساتھ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ یہ عفرا کا بہت بڑا مقام ہے اسلامی تاریخ کے اندر۔ عفرا نے اپنے 7 بیٹوں کو بدر میں بھیجا تھا۔ مائیں تھی نا، ایک زمانہ تھا جب مائیں تھی، 7 بیٹے اور شہید ہو گئے 3، اور ان میں یہ والا عاقل بن بکیر یہ بھی عفرا کا بیٹا ہے، لیکن اس کا والد الگ الگ ہے۔ ان کی ماں، ان کی ماں، ان کی ماں، ان کی ماں ایک ہے۔ اور معاذ اور معوذ ابو جہل کو مارنے والے وہ بھی عفرا کے بیٹے ہیں، وہ بھی عفرا کے بیٹے اور ان کے بھائی ہیں۔ بہت بڑا مقام ہے صحابہ کرام کا۔ یہ شہدائے بدر ہیں، مہاجرین عبیدہ بن حارث، عمیر بن ابی وقاص، صفوان بن بیضاء، ذو الشمالین، عاقل بن بکیر، مہجع بن صالح، اور انصار میں سعد بن خیثمہ، مبشر بن عبد المنذر، یزید بن حارث، عمیر بن حمام، رافع بن معلہ، عوف بن حارث، معوذ بن حارث، حارثہ ابن سراقہ۔ ٹھیک ہے، یہ آج بدر کا میدان جہاں پر ہے، بدر پورے کا علاقہ ہے، وہاں اس کے چوک میں یہ پورے 14 شہداء کے نام اس ہے، یہ تصویر ہے وہاں کی، یہ پورے 14 صحابہ کے نام رضی اللہ عنہم جمیعا۔
دیکھیں یہ بدر کا وہ احاطہ ہے جہاں شہدائے بدر دفن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن بدر میں قیام کیا، شہداء کو وہاں دفن کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو بھی بدر سے باہر دفن نہیں کیا. آپ علیہ السلام کا طریقہ تھا جو جہاں شہید ہو جاتا ادھر ہی دفن کر دیا. یہ مردوں کو لے کر کے گھومنا پھرنا اس کی ضرورت نہیں. یہیں پر آپ علیہ السلام نے ان کو دفن کیا ہے شہداء. آگے یہ وہی بدر کا احاطہ ہے، شہداء بدر کا قبرستان ہے، اس میں شہداء دفن ہے. آگے یہ وہ اندر کا ہے، یہ ہے مقبرہ اندر سے جہاں شہداء کی قبریں ہیں. آگے یہ تو مسلمان شہید ہو گئے، اب کافروں میں ان کے بڑے بڑے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، امیہ، اسود، ابو البختری، زمعہ، نبی، منبہ، طعیمہ، نوفل، بڑے بڑے سردار مار دیے، پوری ان کی قیادت مار دی گئی. اور اس کے علاوہ اور آگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جب قیام کیا تو اب ان کی لاشوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا کہ اس کنویں کے اندر پھینک دو. آپ علیہ السلام مردوں کی توہین نہیں کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفن کر دیا، ان کو پھینک دیا کنویں کے اندر. اور پھر کنویں پر کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافروں کو خطاب کیا تھا. دیکھیں یہ آج اسی کنویں کی جگہ پر بیت الخلائیں اور لیٹرینیں بنی ہیں. یہ وہی جگہ ہے جہاں بدر میں کافروں کے سرداروں کو یہاں پھینکا گیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کھڑے ہو کر ان سے ایک خطاب کیا تھا. کیا خطاب تھا؟ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے دن آئے، کنویں پر کھڑے ہوئے اور یوں فرمائے، یا فلان ابن فلان و یا فلان ابن فلان، یا عتبہ و یا شیبہ و یا ولید و یا فلان و یا فلان، ایسرکم انکم اطعتم اللہ ورسولہ، کیا تم کو آج یہ بات خوش کرتی ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے؟ آج تمہارا جی چاہتا ہوگا. فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، ہم نے اس وعدے کو پا لیا، حق جو ہمارے ساتھ ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا، کیا تم نے بھی پا لیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اللہ کے رسول اتکلم اجسادا لا ارواح لها، آپ ایسے جسموں سے بات کرتے ہیں جس میں روح ہی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تم سے زیادہ سنتے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے. زیادہ سنتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کھڑے ہو کر ان سے یہ خطاب کیا تھا. دیکھیں آگے. اب مدینہ منورہ میں منافقین غلط پروپیگنڈا اور افواہیں پھیلا رہے تھے. کہہ رہے تھے مسلمان ہار گئے، شکست ہو گئی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ قتل ہو گئے. مسلمان لوگ پریشان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً 2 صحابہ مدینہ کے بالائی علاقے میں عالیہ میں عبداللہ بن رواحہ کو بھیجا، اور سافلہ زیرین نچلا مدینہ اس میں زید بن حارثہ کو روانہ کیا. فرمایا کہ جاؤ مدینہ کے لوگوں کو خوشخبری دے دو. زید بن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ پر سوار مدینہ آ رہے تھے اور لوگوں کو خوشخبری سنا رہے. حضرت زید کے بیٹے ہیں اسامہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے رقیہ، وہ بیمار تھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے بدر کی طرف تو یہ بیمار تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو فرمایا کہ تم رقیہ کی تیمارداری کرو، اور حضرت اسامہ کو بھی ٹھہرایا کہ تم بھی خدمت کرو. حضرت اسامہ کہتے ہیں جب میں آیا میرے والد حضرت زید بن حارثہ مصلی پر کھڑے تھے اور لوگ ان سے پوچھ رہے تھے، سب نے گھیرا ہوا تھا کہ کیا ہوا، اور زید بن حارثہ کہہ رہے تھے ابو جہل مار دیا گیا، عتبہ مار دیا گیا، شیبہ مار دیا گیا، ولید مار دیا گیا، طعیمہ مار دیا گیا. سب کے نام لے رہے تھے، ان کو قتل کر دیا گیا.
اور بہت سے گرفتار ہو گئے ہیں اور مسلمان لوگ کامیاب ہو کر عنقریب آ رہے ہیں۔ اور حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے والد خوشخبری لے کر مدینہ میں پہنچے اور ہمارے کانوں میں یہ خبر پڑی، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ کو دفن کر کے آ رہے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بیٹی رقیہ کا انتقال ہو گیا، آپ علیہ السلام بدر میں تھے۔ مدینہ میں تو فتح کی خبر پہنچی اور مکے میں شکست کی خبر پہنچی۔ حیثمان ابن عبداللہ الخزاعی ایک آدمی ہے، مکے میں پہنچ گیا اور لوگوں کو بتا رہا تھا ابو جہل قتل ہو گیا ہے، شیبہ قتل ہو گیا ہے، عتبہ قتل ہو گیا ہے، ولید قتل ہو گیا ہے، طعیمہ قتل ہو گیا ہے، زمعہ قتل ہو گیا ہے، ابو البختری قتل ہو گیا ہے، نام لے رہا تھا، امیہ قتل ہو گیا ہے۔ اور لوگ حیران سن رہے تھے۔ ان کا ایک بہت بڑا سردار ہے صفوان بن امیہ، وہ خانہ کعبہ کے پاس چھوٹی سی دیوار ہے، اس کو حتیم کہتے ہیں، وہ اس کے اندر بیٹھا ہوا سن رہا تھا، کہہ رہا تھا اس آدمی کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے دماغی توازن، تم اس سے پوچھو صفوان کدھر ہے۔ لوگوں نے کہا صفوان کدھر ہے؟ کہا صفوان وہ حتیم میں بیٹھا ہوا ہے نا، میرا کوئی دماغ تو خراب نہیں ہے، ان کے بڑے بڑے لوگ مار دیے گئے ہیں۔ مکہ میں شکست کی خبر گئی اور مدینہ منورہ میں فتح کی خبر گئی۔ اب کیا ہوا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ رہے ہیں، قیدیوں کو ساتھ لا رہے ہیں۔ اب قیدیوں کا فدیہ کا مسئلہ آئے گا اور دوسری باتیں آئیں گی انشاءاللہ اگلی مجلس۔